السلام علیکم معزز سامعین۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا۔ جو بھی انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹیوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی اشیاء کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور کہا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل اور کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی بھی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہکنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بیچارہ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ پھر تم من پسند کی زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا۔ تیری پیدائش سے چند دن پہلے تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک دودھ پلا دیا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر آمادہ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے
कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटियों के साथ किया है। वाय बुढ़िया, इससे पहले कि तेरी हलाकत हो तू सिर्फ़ एक लुक़मा ही खाए तो मुझे तुझे मुँह मांगा इनाम दूँगा, और जो तू कहेगी मैं वही करूँगा। तो सिर्फ़ एक लुक़मा ही खा ले, फिर ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजार। नादिया सुनकर इस अजीम माँ ने जवाब दिया, ए ज़ालिम, तूने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला और अब तू ये चाहता है कि मैं तेरे कहने पर अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करूँ। अपने बच्चों की मौत के बाद मुझे ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं। खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, तू जो कुछ कर सकता ले, मैं भी अल्लाह ताला के बाद करदा अशिया नहीं खाऊंगी। ये सुनकर उस जालिम बादशाह ने उसे भी शहीद करवा दिया। इस तरह उस अजीम माँ की रूह भी अपने अजीम फ़र्जंदों से जान मिली। सुबहान अल्लाह। इन सब ने एक एक करके अपनी जान तो दे दी, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अज़्ज़ा वजल की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।